حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل ترین سوال۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں؟ کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محبت انسان کے دل میں پیدا ہونے والا وہ نازک، لطیف اور گہرا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی فطرت میں رکھا ہے، مگر اسلام اس جذبے کو بے لگام چھوڑنے کے بجائے اسے پاکیزگی، حدود اور ذمہ داری کے دائرے میں رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ جب محبت اللہ کے احکامات سے ٹکرا جائے تو وہ محبت نہیں رہتی بلکہ نفس کی پیروی اور خواہشات کی غلامی بن جاتی ہے۔ اسی لیے یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب اسلام میں بالکل واضح، دو ٹوک اور غیر مبہم ہے کہ زنا ہر حال میں حرام ہے، چاہے اسے محبت کا نام دیا جائے یا تعلق، چاہے دل کے جذبات کتنے ہی سچے کیوں نہ محسوس ہوں، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں حلال و حرام کا معیار جذبات نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید صرف زنا سے ہی نہیں بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرماتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام انسان کو صرف گناہ کے انجام سے نہیں بلکہ اس راستے سے بھی بچانا چاہتا ہے جو گناہ تک لے جاتا ہے۔ اس لیے غیر محرم مرد اور عورت کا بے پردہ میل جول، تنہائی میں ملاقاتیں، دل کا لگ جانا، جسمانی کشش اور پھر ان سب کو محبت کہہ کر جائز ثابت کرنے کی کوشش دراصل خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ سچی محبت کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے کا سبب نہیں بنتی۔ جو محبت اللہ کے حکم کے خلاف لے جائے وہ محبت نہیں بلکہ خواہش نفس ہوتی ہے۔ اسلام نے محبت کو منع نہیں کیا بلکہ اس کے لیے پاکیزہ اور باعزت راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ نکاح ہے جہاں محبت، عزت، اعتماد، سکون اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ اس کے برعکس زنا محبت کے نام پر صرف وقتی لذت اور جسمانی تسکین ہے، جس کے پیچھے نہ کوئی تحفظ ہوتا ہے، نہ عزت اور نہ ہی آخرت کی کامیابی، بلکہ اس کا انجام اکثر پچھتاوا، دل کی ویرانی، گناہ کا بوجھ اور اللہ کی ناراضگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا گناہ نہیں، حالانکہ اسلام میں گناہ کا فیصلہ نیت اور محبت کے دعوے سے نہیں بلکہ عمل اور شریعت کے اصول سے ہوتا ہے۔ اگر محبت واقعی سچی ہوتی تو وہ صبر سکھاتی، انتظار کرنا سکھاتی، حلال راستہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتی، نہ کہ چھپ چھپ کر گناہ کرنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دی، اور جن کے لیے نکاح ممکن نہ ہو انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ نفس قابو میں رہے اور انسان زنا جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رہے۔ یہ تعلیم اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام انسانی جذبات کو سمجھتا ضرور ہے مگر انہیں بے قید نہیں چھوڑتا۔ محبت کے نام پر زنا دراصل اپنی کمزوری کو خوبصورت الفاظ میں چھپانے کی کوشش ہے، کیونکہ جب ایسے تعلقات ختم ہوتے ہیں تو اکثر محبت باقی نہیں رہتی بلکہ صرف یادیں، زخم، شرمندگی اور گناہ کا احساس رہ جاتا ہے۔ پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ محبت نے دھوکہ دیا، حالانکہ دھوکہ محبت نے نہیں بلکہ انسان نے خود اپنے ایمان، اپنی روح اور اپنے رب سے کیا ہوتا ہے۔ اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اصل محبت وہ ہے جو قبر تک ساتھ جائے، جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے اور جو اللہ کے قریب کرے، نہ کہ وہ محبت جو چند لمحوں کی لذت کے بعد ہمیشہ کی رسوائی اور عذاب کا سبب بن جائے۔ اس لیے محبت میں زنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے، اور جو شخص اپنی محبت کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، حرام سے بچے، حلال کا راستہ اختیار کرے، نکاح کو آسان سمجھے اور یہ یقین رکھے کہ جس محبت کی بنیاد گناہ پر ہو وہ کبھی بابرکت نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ محبت جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اگر کم بھی ہو تو خیر و رحمت کا سبب بنتی ہے، اور اگر زیادہ بھی ہو تو فتنہ نہیں بلکہ سکون اور اطمینان بن جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی استطاعت کیسے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے۔ نظر بد بھی بدکاری اور بے حیائی کی چابی ہے، جیسے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔
اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آزاد مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے سیکسی ویڈیو دیکھنا، گندے رسالے پڑھنا، نائٹ کلبوں میں جانا اور مساج کروانے کے بہانے جنسی تسکین حاصل کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی بھی فحش نہیں بکتا۔ بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فنا ہوتا ہے۔ اسلام میں زنا کا مرتکب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل اور رسوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سطح عرش پر ذکر بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنے پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور اس کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہے۔ اسلام نے زنا کی سزا اس لیے رجم سنگزنی مقرر کی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع بھی نہ ملے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال ملک بدر کرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں چاہتا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ماؤں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے، بس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے، ان کا زنا بوسہ لینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا جھٹلا کر باز رہتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذرت کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکے پر نوجوان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر اتر آئی اور کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی، تمہارا جینا محال کر دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسے یہ مصیبت پڑ گئی ہے۔ سوچنے لگا کہ میں اب کیا کروں، ایک طرف ایمان، دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کوئی دیر سوتا رہا۔ اس نے کہا کہ اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ وہ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی سارے نجاست اپنے بدن پر لگا لی
اور اسی حال میں باہر آیا تو ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ لڑکی کے سامنے ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے نہر میں جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کیا اور اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئی ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی لگتی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئی ہو؟ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت بہت دھویا، کیا کروں واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہی کہ اے نوجوان، اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگھی، یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زناکاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے بے حیائی ہے۔ ہمارا نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے، عریانی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی عریانت کے دل دادہ بن چکے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاق کی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، اے علی شیر خدا، آپ علم کے سمندر ہیں، شیر خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، حقیقتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تو پوچھو تو کیا پوچھنا چاہتی ہو، تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں، وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری حقیقتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہو اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے، شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی۔
कारी साहब कहते हैं कि जिससे जिना किया जाए उससे निकाह नहीं हो सकता। कारी साहब की यह बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा निकाह हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नूर में, वो हराम किया गया है ऊपर ईमान वालों के, जानी का जानिया या मुशरिका के साथ निकाह मोमिन पर हराम है। हाफिज इब्न कैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस मकाम पर जाने के इसमें इशारा से जिना मुराद देना ज़ईफ़ और कमज़ोर है। नीज़ निकाह के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि वह पाक दामन हूँ, ना एलानिया जिना करने वाली हूँ, ना यारों वाली हूँ और ना ही पकड़ने वाली हूँ, ना छुपे दोस्त रखती हूँ। इस बात की दलील है कि निकाह मुनक़िद होने के लिए मर्द और औरत दोनों का अफीफ और पाक दामन होना बहुत ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, अगर कोई औरत मर्द जिना कर ले तो क्या इन दोनों का आपस में निकाह जायज़ होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माजी में जिना किया था तो उनके निकाह का क्या हुक्म होगा? बहुत सी झूठी बातों की तरह ये बात हमारे मुआशरे में कम इल्मी की वजह से मशहूर है कि जिना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह कर ही नहीं सकते, जबकि ये बात गलत है। बिलाशुबा ये गलत तरीन घिनौना गुनाह है, मगर इनको निकाह से रोकना दुरुस्त नहीं, बल्कि अगर किसी से ये जुर्म हो जाता है तो उनको आपस में ही निकाह करना चाहिए ताकि उनके मामलात आपस में ही रहे और उनका निकाह बिल्कुल जायज़ है और हो सकता है, मगर शर्त यह है कि वो निकाह से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लें। तफसील कुछ इस तरह से है कि जानिया और जानी मर्द का निकाह उस वक्त तक सही नहीं जब तक वो तौबा न कर लें, और अगर औरत या मर्द तौबा नहीं करता तो उनका निकाह सही नहीं होगा। ये इशारतन निकाह की तरफ है, यानी ये जानते हुए कि फ़लाँ औरत बदकार है उससे निकाह करना मोमिन मर्दों के लिए हराम है। इसी तरह अपनी बेटी को किसी बदकार शख्स के निकाह में देना जो ताइब ना हो मोमिनों के लिए हराम है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर भी मर्दों और औरतों के निकाह के लिए दूसरे के पाक दामन होने की और बदकार ना होने की शर्त लगाई है, और मोमिन औरतों में से पाक दामन औरतें और उन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उन्हें उनके महर दे दो, इस हालत में कि तुम कैद निकाह में लाने वाले हो, बदकारी करने वाले नहीं हो और ना ही छुपी आशनाइयाँ बनाने वाले हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित होता है कि बदकार औरत या बदकार मर्द से जो तायब ना हो निकाह हराम है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी जिसे मरसद बिन अबी मरसद कहा जाता था, वह मक्का से कैदी उठाकर मदीना लाया करता था, और मक्का में एक बदकार औरत थी जिसे अन्ना कहा जाता था, वह उसकी दोस्त थी। मरसद बिन अबी मरसद ने मक्का में कैद एक आदमी से वादा किया था कि वो उसे उठा कर ले जाएगा। उसका बयान है कि मैं मक्का में आया और मैं चांदनी रात में मक्का की एक दीवार के साथ बैठा हुआ था कि अनाक आई, उसने दीवार के साथ मुझे बैठा देखा। जब वो मेरे पास पहुंची तो उसने मुझे पहचान लिया, कहने लगी मरसद हो? मैंने कहा हाँ मरसद हूँ। कहने लगी आओ हमारे पास रात गुजारो। मैंने कहा कि अल्लाह ने जिना हराम करार दिया है। उसने आवाज़ दी, खैमे वालों, ये वो आदमी है जो तुम्हारे आदमी को उठा कर ले जाता है। तो मोहतरम नाजरीन, चुनांचा 8 आदमी मेरे पीछे लगे और मैं मक्का की पहाड़ियों में छुपने लगा, हत्ता कि एक गार तक जा पहुंचा और उसमें मैं दाखिल हो गया। वो लोग मेरा पीछा करते करते हुए मेरे पीछे आए, हत्ता कि मेरे सर पर आकर खड़े हुए और उन्होंने पेशाब किया तो उनका पेशाब मेरे सर पर गिरा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुझसे अंधा कर दिया। फिर वो वापस चले गए, हत्ता कि मैं मदीना पहुंच गया तो मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अनाक से निकाह कर लूँ। मैंने उन्हें 2 मरतबा ये बात कही। पहले तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरसद किसी जानिया या मुशरिका से जानिया या मुशरिक का निकाह नहीं करता, इसलिए तो इस अनाक से निकाह मत कर। सुनन अबी दाऊद में लिखा है कि किसी भी शख्स के लिए ऐसी औरत से निकाह करना जायज़ नहीं कि जिससे जिना हो चुका हो, और ये मोमिनों पर हराम कर दिया गया है। जानी मर्द और जानिया औरत से निकाह हराम होने की ये वाज़ेह दलील है। जब तक कि वो तौबा नहीं करते उनसे निकाह हराम है, और इसी तरह जानी मर्द से भी जब तक वो तौबा ना करे निकाह करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर जानी मर्द या जानी औरत जिना करने के बाद सच्ची तौबा कर लें
اور اپنے اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل نیک کیا، یہی لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔